بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طوفان گزر جانے کے بعد جب کشتی جودی پہاڑ پر رکی تو اس میں سے 80 افراد اترے۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ طوفان نوح گزرنے کے بعد 80 افراد کشتی سے اترے۔ انہوں نے اور ان کی اولاد نے زمین کو نئے سرے سے آباد کیا۔ وہی لوگ طوفان گزرنے کے بعد اس دنیا کے باشندے تھے۔ حضرت امام ابن عساکر رحمۃ اللہ اپنے کتاب تاریخ دمشق ابن عساکر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 31 میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے سے لے کر اب تک 9288 سال گزر چکے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام درمیانی وقفہ 1907 سال ہے۔ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1142 سال کا فرق ہے، یعنی حضرت آدم کی وفات کے تقریباً 1420 سال بعد طوفان نوح کا عذاب دنیا پر واقع ہوا۔ جب یہ 80 لوگ کشتی سے اترے تو یہ شروع میں بابل کے ارد گرد آباد ہوئی۔ وہاں انہوں نے ایک بازار بھی قائم کیا جس کو سوق شمانین یعنی 80 افراد کا بازار کہا جانے لگا۔ شروع میں یہ مختلف زبانیں بولتے تھے، پھر اللہ پاک نے ان پر کرم کیا اور ان کو ایک نئے زبان عربی سے متعارف کروا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد کے بارے میں 2 روایات پائی جاتی ہے۔ پہلی روایت یہ ہے کہ طوفان سے قبل حضرت نوح کی کوئی اولاد ہی نہ تھا، جبکہ دوسری روایت جو کہ کافی مستند ہے کہ طوفان سے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد موجود تھی، جبکہ ان کے بیٹے سام کی عمر 98 برس تھی۔ یہ یاد رہے کہ طوفان نوح میں تمام انسانیت کو اللہ پاک نے ہلاک کر دیا، سوائے ان 80 لوگوں کے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور کشتی میں سوار ہوئی۔ آج یہ ساری دنیا نسل نوح علیہ السلام ہی مانے جاتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ہم نے ان کو اولاد کو باقی رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ حضرت نوح کے 4 بیٹے پیدا ہوئی تھی، سام، حام، یافس اور کنعان۔ حضرت سام کی اولاد سفید اور گندمی رنگ کی پیدا ہوئی۔ حضرت حام کی اولاد کالی پیدا ہوئی۔ تیسری بیٹی حضرت یافس کی اولاد سرخی مائل پیدا ہوئی، اور چوتھا بیٹا کنعان تھا جو کہ طوفان نوح میں ہی غرق ہوا تھا۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے، تمام انسان حضرت نوح علیہ السلام کی ہی اولاد ہے۔ چنانچہ یہ 80 افراد کی اولاد بڑھتے بڑھتے 1 لاکھ تک پہنچ گئی، اور انہوں نے بابل کو اپنا مسکن بنا لیا۔ جب جگہ تنگ پڑنے لگے تو یہ لوگ دوسرے علاقوں کے طرف بھی ہجرت کرنے لگے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کا ذکر جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، حام، سام، یافس۔ آپ کو بتاتے چلے کہ سام کو ایشیا، حام کو افریقہ اور یافس کو یورپ کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ اس بات کو تاریخ کی تقریباً تمام کتب میں بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ مغربی تاریخ دان بھی اس کو مانتے ہیں کہ اس وقت جو ہم دنیا میں موجود اقوام ہیں سب کے سب حضرت نوح کی انہی 3 بیٹوں کی اولاد سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تینوں بیٹوں میں سے حضرت سام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ طوفان کے بعد آنے والے تمام انبیاء انہیں کی نسل سے تھے۔ آئیے دوستو، سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت سام کے بیٹوں کی تعداد تاریخ کی کتابوں میں متفق علیہ 11 بیان کی گئی ہے، جن کے نام ایلام، قحطان، اسور، عاد، قطبہ، ارفسد، نوت،
کئی یود، ارشد اور ارام بیان ہوتے ہیں۔ ان میں سے ارام کے 4 بیٹے تھے جن کے نام اوس، جتر، ہول اور حس تھے۔ جتر کے بیٹے کا نام سمود تھا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام تھے، اور آپ قوم عاد کے پیغمبر تھے۔ اوس کے بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام عاد تھا اور دوسرے کا نام عبیل تھا۔ عاد سے ہی قوم عاد وجود میں آئی۔ عبیل کے بیٹے یسرب نے ایک بستی آباد کی تھی جو اس کے نام کی مناسبت سے یسرب مشہور ہوئی، لیکن جب نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے یسرب ہجرت کی تو اس کا نام مدینہ منورہ رکھ دیا۔ سام کے بیٹوں میں سے ارام کے علاوہ صرف ارفسد کی اور اولاد کا تذکرہ تواریخ میں موجود ہے۔ ارفسد کے 2 بیٹے شالخ اور کیمورس تھے۔ کیمورس فارس کا جد امجد بنا۔ کیمورس کے 6 بیٹے عراق، فارس، سیام، شام، تور اور دمغان اپنے اپنے علاقوں اور ان کی نسلوں کی مورث اعلیٰ کہلائی۔ ان میں سے سیامک کے بیٹے ہوشنگ کو فارس کے بادشاہوں کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ارفسد کا جو دوسرا بیٹا تھا شالخ، اس کا صرف ایک بیٹا تھا جس کا نام عابر تھا۔ تاریخ دانوں نے انہیں عابر کو حضرت ہود علیہ السلام بھی لکھا ہے۔ جتر کے بیٹے سمود جو کہ حضرت صالح علیہ السلام تھے، ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام فلج تھا اور دوسرے کا نام یقطان تھا۔ فلج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جد امجد ہے، جبکہ یقطان کے 12 بیٹے تھے اور وہ سارے عرب میں آباد ہوئی اور انہیں کی اولاد عرب ممالک میں پھیلی۔ یہ تھے حضرت نوح علیہ السلام کے پہلے 4 بیٹے سام کے اولاد۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی دوسرے بیٹے حام کے اولاد کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت حام کے 10 بیٹے تھے، ان کے نام اکوش، حبش، نام، بویا، پود، افرنج، سندھ، کنعان، ہرمز، مصر اور ہند تھے۔ ان میں سے سندھ کے اولاد نے سندھ، کنعان کی اولاد نے کنعان یعنی شام، مصر کی اولاد نے مصر، حبش کی اولاد نے حبشہ اور ہند کی اولاد نے ہند کو آباد کیا۔ اسی طرح سے مصر کو مصریوں کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ ان کے بیٹوں کے نام بودمی، اناسی، لیامی، نفوس، پتروسی، کسلوجیا اور کفتوری بیان کی گئی ہے۔ حام کا ایک بیٹا ہند جس کو ہندوستان کا جد امجد کہا جاتا ہے، اس کے 4 بیٹے تھے جن کے نام یورپ، دکن، نہروال اور بنگ تھے۔ بنگ بنگالیوں کا اور یورپ مشرق ہندوستان کی دوسری قوموں کا جد امجد، لیکن دکن اور ان کے 3 بیٹے دکن کی مختلف قوموں کے مورث اعلیٰ کہلائی۔ اب بات کرتے حضرت نوح علیہ السلام کی تیسری بیٹے یافس کی۔ حضرت یافس کے 10 بیٹے تھے جن کے نام بالترتیب اردیس، ترک، ہمبر، چین، مادی، ماجوج، یادان، توبل، مسک اور تیراس ہے۔ چینی عوام حضرت یافس کے بیٹے چین کی اولاد ہے۔ ترک کی اولاد نے ترکستان کی ریاستیں آباد کی۔ مسلک اور توبل نے روس کو آباد کیا۔ ابھی بھی روس میں یہ 2 شہر موجود ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیے میرے اللہ کی شان کیسے حضرت آدم علیہ السلام سے انسانوں کی ابتدا کی، پھر طوفان نوح میں ایک دفعہ انسانوں کو ختم کیا، اور کس طرح دوبارہ طوفان نوح کے بعد کروڑوں انسانوں کو پیدا کر دیا۔ بے شک زمین و آسمان بلکہ اس پوری کائنات کا اللہ ہی خالق و مالک ہے۔ ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک ہی جد امجد ہونے کے باوجود ہم ایک دوسرے کے جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت اور بھائی چارہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ اسی طرح خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔